دنیا میں انسان بوڑھا ہوتا ہے، لاغر ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، لاوارث ہو جاتا ہے، لیکن آخرت میں انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ دنیا میں انسان ایک وقت تک خوبصورت رہتا ہے، اس کے بعد اس کی خوبصورتی زائل ہو جاتی ہے، مگر آخرت میں اس کی خوبصورتی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ دنیا کی نعمتیں بھروسہ نہیں ہے، آج ہے کل چھن جائیں گی، مگر آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ کبھی چھینی نہیں جائیں گی، بلکہ وہاں کی ہر چیز میں اور بہتر اضافہ ہوتا جائے گا، رزق اور مزیدار ہو جائے گا، حسن اور زیادہ نکھرتا چلا جائے گا، طاقت و قوت اور زیادہ بڑھتی چلی جائے گی۔ تو آخرت کی زندگی کے مقابلے میں یہ دنیاوی زندگی کچھ بھی نہیں۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی دور کی آبادیوں میں سے جو ہے ایک بستی سے نکلتے ہوئے بازار میں انٹر ہوئے۔ آپ کے آزو بازو صحابہ کرام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مردہ بکری کے بچے کے پاس سے ہوتا ہے، جس کے کان بھی بہت چھوٹے چھوٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مردہ بکری کو کان سے پکڑ کر اٹھا کر پوچھا، تم میں سے کون ہے جو اس کو خریدنا چاہتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول ہمیں نہیں چاہیے، ہم کیا کریں گے اسے لے کر، ہمیں بالکل نہیں چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو پوچھا کون خریدنا چاہتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو بلا قیمت کے اس کو لینا چاہتا ہے، فری میں لینا چاہتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی ہم اس کو 1 درہم میں بھی نہیں لیتے، کیونکہ اس کے اندر نقائص پائے جاتے ہیں۔ اب تو یہ مردہ ہے، ہمیں تو بلا قیمت بھی یہ نہیں چاہیے، ہم کیا کریں گے لے کر؟ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، واللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، کہ قسم ہے اللہ رب العالمین کی کہ جتنا حقیر تم اسے سمجھ رہے ہو، اس سے کہیں زیادہ حقیر اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ دنیا ہے۔ یہ دنیا بہت زیادہ حقیر ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک، بہت زیادہ حقیر، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے دنیا کی۔ آج ہم دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں، غرور کر رہے ہیں، اور زیادتی کی حرص میں مبتلا ہیں، مال اولاد کو کثرت سے حاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کے نزدیک ایک مردہ بکری کے بچے سے بھی بہت زیادہ حقیر ہے، جس کو تم فری میں بھی لینا نہیں چاہ رہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، کہ اگر اللہ کے نزدیک یہ دنیا کی حیثیت ایک مکھی یا مچھر کے پر کے برابر بھی اگر ہوتی تو اللہ رب العالمین کسی کافر کو 1 گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا۔ وہ کافر جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو برا بھلا اللہ کا حق کسی اور کو دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کسی کو 1 گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا ویسے کافروں کو، اگر دنیا اللہ کے نزدیک ایک مکھی کے پر کے برابر بھی اگر حیثیت ہوتی۔ فرمایا گیا، اور اپنی نگاہیں ہرگز ان چیزوں کی طرف نہ دوڑانا جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو آرائش دنیا کی دے رکھی ہیں، تاکہ انہیں اس میں آزما لیں۔ تیرے رب کا دیا ہوا ہی بہت بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں لوگ، بہت کچھ نوازا جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کی طرف مت دیکھو، یہ آزمائش کے لیے ہم نے ان کو دے رکھا ہے، صرف آزمائش کے لیے ہم نے دے رکھا ہے، اور جان لو کہ یہ جتنا بھی ہم نے دے رکھا ہے یہ سب بیکار ہے۔ اصل میں جو اللہ رب العالمین کے پاس ہے وہی بہتر اور باقی رہنے والا اور اچھا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جس پر نعمتیں آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے، اس اللہ کی نعمتیں آ رہی ہیں، یہ تو آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان غیر مسلم ہر ایک کو، کافر کو بھی بہت نواز دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے پاس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو خاص نصیحت کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اذا احب اللہ عز وجل عبدا حماہ الدنیا کما یظل احدکم یحمی سقیمہ الماء، کہ جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس دنیا میں اس کو گرماتے ہیں، یعنی کہ آزمائش دوچار کرتے ہیں،
تو بتایا جا رہا ہے کہ جو آزمائشیں آ رہی ہیں، جو وہ مبتلا ہو رہا ہے طرح طرح سے، یہ اللہ رب العالمین کی پسندیدگی کی وجہ ہے۔ بندے کو اللہ رب العالمین چاہ رہے ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین دنیا سے اس کو بچا کر رکھے، اس کو دنیا سے بچا کر رکھے۔ اگر دنیا اس کے اوپر کھول دی جاتی ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کوئی اپنی انگلی کو ایک سمندر میں ڈبوتا ہے، پھر وہ نکال کر دیکھے کہ اس کے ہاتھ کو کتنا پانی لگا، یہی پانی جتنا اس کی انگلی کو لگا ہے یہ دنیا ہے، اور وہ باقی کا جو سمندر ہے وہ آخرت ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں دنیا کے فتنوں سے اور ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے، آخرت کو ہمیں اپنا مطمع نظر بنائے رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات سے ہمیں سرفراز فرمائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسلام سرچ کے نیو ویڈیوز کے بارے میں اطلاع ملے تو آپ اسلام سرچ کے چینل کو سبسکرائب کریں، موبائل یوزرز سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبائیں۔